اب اس لیسن میں ہم سورہ قلم کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے، یعنی کہ وہ حروف قرآن پاک میں جن کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کا ترجمہ کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ اور قلم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پین کو کہتے ہیں قلم۔ وہ اور ما جو یسطرون وہ لکھتے ہیں، یعنی نون قسم ہے قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ترجمے میں ودن بریکٹس فرشتے یا اہل قلم لکھا ہوا ہے، تو تفسیر میں پھر ہم انشاء تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہاں پر کن کے ذکر ہو رہا ہے، کون لکھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما نہیں، انت تو، یا یہاں پر آپ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بنعمتی نعمت سے، ربی کا تیرے رب کی یا اپنے رب کی، بمجنون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک، لکا تمہارے لیے یا آپ کے لیے، لأجرن اجر ہے، غیر ممنون ختم نہ ہونے والا۔ ممنون اس میں مفعول ہے، واحد مذکر، کم کیا ہوا، قطع کیا ہوا، یا بے شمار۔ اس کا ماخذ منا کو قرار بھی دیا گیا ہے، اور منا کا معنی ہے وزن، کشتی کا باٹ۔ تو ممنون کا ترجمہ ہوا موزوں، اور غیر ممنون غیر موزوں، اور بے وزن دینے کا مطلب ہے بے شمار دینا، اس لیے غیر ممنون کا ترجمہ ہو گیا بے شمار۔ منا کا معنی ہے بھاری احسان، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، عملی اور قولی۔ منا عملی کا معنی ہے کسی کو بڑی نعمت دینا، نعمت کسی پر لاد دینا، اس کا استحقاق حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور منا قولی کا معنی ہے احسان جتانا، احسان رکھنا، احسان کر کے جتانا، انسانی معاشرت میں برا شمار کیا جاتا ہے اور ہے بھی برا۔ منا کے ایک اور معنی ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کبھی منن کا معنی ہوتا ہے احسان بلا عوض، جیسے اما منا یا بلا عوض آزاد کر دو۔ اس معنی کے لحاظ کرتے ہوئے غالباً ضحاک نے غیر ممنون کا ترجمہ بغیر عمل کیا ہے۔ منا کا معنی کم کرنا اور قطع کرنا بھی ہے۔ غیر ممنون کے مشہور ترجمے میں یہی معنی ماخوذ ہے۔ ممنون زمانہ اور موت جو تعداد کو کم اور زندگی کو قطع کر دیتی ہے، ایسی مالدار عورت کو بھی ممنون کہا جاتا ہے جو شوہر پر اپنے مال کا احسان رکھے۔ منان بڑی نعمت دینے والا۔ منن شبنمی گوند جو وادی تی میں درختوں کے پتوں پر روز رات کو جم جاتا تھا۔ مماننہ کسی کی حاجت پوری کرنے میں تردد کرنا۔ تمنن سست اور عاجز ہونا۔ امتنان نعمت دینا۔ تو غیر ممنون کے معنی ہوئے ختم نہ ہونے والا یا بے شمار۔ تو پورے ترجمہ ہوا اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے بے شمار یا کبھی ختم نہ ہونے والا۔ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَعَلَى پر، خلق اخلاق، عظیم عظیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پھر، ستبصرو تم دیکھو گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ دیکھ لیں گے یا وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، بِأَيِّكُمْ تم میں سے کون، المفتون دیوانہ ہے،
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ حقیقت میں کون ہے، یعنی کہ وہ کفار و مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار بھی دیکھ لیں گے کہ حقیقت میں مجنون کون ہے، یا یقیناً ظاہر ہے وہ کافر ہیں۔ اور مجاہد نے کہا ہے کہ مفتون سے مراد شیطان ہے، یعنی کہ تم میں سے کس کے ساتھ شیطان ہے، ایک معنی مفتون کے شیطان بھی ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن اس کو جو، واللہ گمراہ ہے یا گمراہ ہوا، عن سے، سبیل ہی اس کے راستے سے۔ تو بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، وہ ہوا اور ہوا وہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فلا پس لا نہیں، تطیع تم اتباع اطاعت کرو، کہا مانو، مکذبین جھٹلانے والوں کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والوں کو کہا نہ مانے۔ ودو وہ چاہتے ہیں، لو تدہینو کہ کاش آپ نرمی کریں، فیدہنون تو وہ نرمی کریں۔ تدہینو تو نرمی کرے، تو ملائمت کرے، تو سستی کرے، تو ڈھیلا ہوا، ادہان سے جس کے معنی اصل میں تو تدہین یعنی چکنا کرنے اور تیل ڈالنے کے ہیں، مگر اس سے مراد مدارات، ملائمت اور سستی لی جاتی ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر۔ ولا اور نہیں، تطیع تم اطاعت کرو، کل ہر اس کی، حلاف قسم کھانے والا، مہین بے وقت۔ حلاف کہتے ہیں بڑا قسمیں کھانے والا، اور مہین کے معنی ہے حقیر، ذلیل۔ مہین کے معنی ہے بے عزت، مہین ذلیل کرنے والا، تو مہین کے معنی ہے بے عزت، اور مہین کے معنی ہے ذلیل کرنے والا۔ تو یہ اس میں فاعل ہے مہین ذلیل کرنے والا، اور مہین جس کو ذلیل کیا جائے اس میں مفعول ہے۔ حماز مشاء بنمیم، حماز عیب نکالنے والا، جس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، صیغہ مبالغہ ہے حمز کا، بڑا عیب گو تان کرنے والا۔ حمزن بطور تان آنکھ سے اشارہ کرنا، نچوڑنا، چبھونا، عیب گوئی کرنا، دور کرنا، مارنا، کاٹنا، توڑنا، زمین میں ٹپکنا۔ حمز الشیطان شیطانی وسوسہ، دیوانگی۔ حمزات جمع ہمزہ، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا، چغل خور۔ قوسن حمزہ سخت کمان، اور مشاء کے معنی بہت زیادہ چلنے والا، یعنی بڑا چغل خور جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر چغلیاں خوب کھاتا پھرتا ہے۔ مشی سے تمشا پیادہ چلنا، ماشی پیدل چلنے والا، حاکم چغل خور، ماشیہ بھیڑ بکریاں، مواشی جمع ہے، امرأۃ الماشیہ کثیر الاولاد عورت، امشا ہنکانا چلانا، تمشیہ چلانا یا چلنا۔ نمیم کے معنی چغلی کھانا اور نمتن چیونٹی، سر کی جوں۔ نمی یون جھوٹ، عیب، دشمنی۔ نمیمتن چغل خوری، آہستہ کلام کی آواز، لکھنے کی آواز۔ نمم نشان نمم، ناخنوں پر سفید نشان جو نوجوانوں کے ہوتا ہے۔ نمن اچھی یا بری بو کا پھیلنا، چغلی کھانا، ورغلانا فساد پیدا کرنے کی غرض سے کسی بات کو پھیلانا، بات میں جھوٹ ملانا۔ نمنتن نقش کرنا، تو یہاں پہ بہرحال نمیم کے معنی چغلی کے لیے ہیں، تو معنی ہوئے عیب نکالنے والے، چغلی لیے پھرنے والے کے۔ مشاء پھرنے والا، عیب نکالنے والے، چغلی لیے پھرنے والے کا، یعنی کہ ادھر ادھر چغلیاں کرتا پھرے۔ مناع للخیر معتد اثیم، مناع روکنے والا، للخیر مال میں، معتد حد سے آگے بڑھنے والا،
اسیم گنہگار. منع کے معنی ہے نیکی سے روکنے والا. صیغہ مبالغہ مال روک کر رکھنے والا بخیل. خیر بہتر بھلائی نیکی نیک کام جو چیز سب کو پسند ہو وہ خیر ہے. عقل عدل فضل اور اشیاء نافعہ شر اس کی ضد ہے. خیر کی دو قسمیں خیر مطلق کہ جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو جیسے کہ جنت ہے. دوسری وہ جو ایک کے لیے خیر ہو اور دوسرے کے لیے شر جیسے دولت ایک انسان کے لیے خیر ہے اور دوسرے انسان کے لیے شر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کے متعلق دونوں وصف بیان کیے ہیں. چنانچہ ایک جگہ تو ارشاد ہے ان ترکا خیرہ اگر کچھ خیر یعنی مال چھوڑے, اور دوسرے مقام پر فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد تو شتابی کرتے ہیں ان کی بھلائیوں میں, بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں. قرآن مجید میں جہاں مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے متعلق بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو کثیر ہو اور بوجہ حلال جمع کیا گیا ہو. الفاظ خیر و شر کا دو طرح پر استعمال ہوا ہے. ایک اسم ہو کر جیسے اور تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیک کام کی طرف بلائے یعنی کہ خیر کی طرف بلائے. دوسرے وصف ہو کر اس صورت میں اس کے معنی ہوتے ہیں افضل جیسے فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى بس بلا شبہ زادرہ بہترین تقوی ہے یعنی کہ افضل ہے. یہ آیت شریفہ نَأْتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا ہم لاتے ہیں اس سے بہتر, اس میں یہ بھی افضل کے معنی میں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے بھلا ہے, یہ بھی افضل کے معنی میں. یہ واضح رہے کہ خیر کا استعمال کبھی شر کے مقابلے میں ہوتا ہے اور کبھی ضر یعنی تکلیف اور سختی کے مقابلے میں. جیسے اور اللہ اگر تجھ کو کچھ سختی پہنچائے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں, اور اگر تجھے کچھ بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہاں پہ جو بخیر ہے وہ ضر یعنی کہ تکلیف و سختی کے اگینسٹ میں استعمال ہوا ہے. معتد کے معنی حد سے آگے بڑھنے, حق سے ہٹ جانا, تجاوز کرنا, اور اثیم کے معنی گنہگار. تو یہاں پر جو صفات بتائی ہیں کہ جن کا آپ اتباع نہ کریں اطاعت نہ کریں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ خیر سے منع کرنے والا جو کہ یہاں پہ ترجمہ مال ہے جیسے, تو مال میں خیر سے یعنی کہ خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے والا, حد سے آگے بڑھنے والا گنہگار. عتل بعد ذلک زنیم عتل سخت خو بعد ذلک اس کے بعد زنیم بداصل. عتل سخت مزاج اجڑ بسیار خور درشت. عتل سے مراد یہاں تند خو اور سخت مزاج کافر ہے. عتل ہر سخت چیز کو کہتے ہیں. ابو عمر ابن عرابی سے ناقل ہیں کہ عتل وہ شخص ہے جو نصیحت کو کچھ نہ سمجھے. مسند احمد بن حنبل میں حضرت عبد الرحمن بن عنم سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عتل زنیم کی تفسیر دریافت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو جسم کا مضبوط ہو, صحت مند ہو, بڑا کھانے پینے والا جسے کھانے پینے کو ملتا رہے, لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہو اور توند اس کی بڑی ہو. حضرت عبد الرحمن بن غنم کے صحابی ہونے میں محدثین کا اختلاف ہے, تاہم کبار تابعین میں ان کا شمار ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے. بہرحال حدیث مرفوع نہ صحیح مرسل ہوگی جو امام ابو حنیفہ امام مالک وغیرہ دیگر ائمہ کے نزدیک صحیح ہی ہے. زنیم بدنام جو کسی بری علامت سے مشہور ہو, وہ شخص جو کسی قوم میں اپنے آپ کو ملائے لیکن نہ ان کے ساتھ ہو اور نہ ان میں سے ہو. شاہ عبد القادر نے پہلے معنی اختیار فرمائے, چنانچہ زنیم کا ترجمہ لکھتے ہیں بدنام یعنی بدی کر مشہور. زنیم وہ شخص ہے جو برائی میں اتنا مشہور ہو کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اس میں پہچانا جائے, اور اکثر ایسا شخص نسب میں متہم ہوتا ہے. تو معنی ہوئے حد سخت خو اور اس کے بعد بد اصل. انکانا ذا مال و بنین, انکانا اس لیے کہ وہ ہے ذا والا مال والا, وہ بنین اور بیٹوں والا اولاد والا. اذا تتلا علیہ اذا جب تتلا پڑھی جائے
علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، قال کہا، اساطیر کہانیاں، اولین اگلے لوگوں کی، یعنی کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ان کی یہ کہانیاں ہیں۔ تو جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم جل داغ دیں گے، نسمہ داغ دیں گے، نسمہ داغنا، سنسمہ ان قریب داغ دیں گے، ہو اس کو، علی پر، خرطوم سونڈ، اور یہاں پہ سونڈ سے مراد ناک ہے، یہ محاورتاً ہے، تو ہم جلد داغ دیں گے اس کو ناک پر، ان بے شک ہم، بلوناہم ہم آزماتے ہیں، یا ہم نے آزمایا ان کو پلورل میں، کما جیسے، بلونا ہم نے آزمایا، اصحاب الجنہ جنت کے لوگوں کو، باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنہا ہم ضرور توڑ لیں گے، مصبحین صبح ہوتے ہی، ہم صبح ہوتے ہی ضرور پھل توڑ لیں گے۔ یہاں پہ جنہ سے مراد باغ ہے، جنت نہیں ہے بلکہ باغ ہے۔ تو یہاں پر تفصیل میں پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ اصحاب الجنہ کون تھے اور انہوں نے کیا، کیوں یہ قسم کھائی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون اور انہوں نے استثناء نہ کہا، یعنی انشاءاللہ نہ کہا۔ یستثنون جمع مذکر غائب مضارع منفی، استثناء انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، استثناء چھانٹ لینا، باہر نکال لینا۔ فطاف علیہ پھر، طواف پھر گیا، علیہ ان پر، طائف ایک پھرنے والا، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، وہم نائمون اور وہ سب سوئے ہوئے تھے، بس ان پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھر گیا اور وہ سوئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ پھر گیا سے مراد ہے عذاب، ان پہ پھر گیا ایک پھرنے والا اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ اصبحت تو وہ صبح کو رہ گیا، کالصریم جیسے کٹا ہوا کھیت، صریم جس کے معنی کٹا ہوا ٹوٹا ہوا، صرم سے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ واضح ہے کہ اصل معنی تو صریم کے یہی ہیں، کٹا ہوا، جدا کیا ہوا، چونکہ صبح رات سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور رات صبح سے، اس لیے صریم کا استعمال کبھی صبح کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی رات کے معنی میں۔ فتنادوا مصبحین پھر تنادوا پکارنے لگے، مصبحین صبح ہوتے ہی، تو فتنادوا مصبحین تو وہ صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ان اغدوا کہ صبح سویرے چلو، علی طرف، حرثکم اپنے کھیت کی طرف یا تمہارے کھیتوں کی طرف، ان اگر، کنتم تم ہو، صارمین کاٹنے والے، تو صبح ہو کر ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ صبح سویر اپنے کھیت پر چلو اگر تم کاٹنے والو، یعنی اگر تمہیں کھیتی کاٹنی ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا پھر وہ چلے، وہ اور ہم وہ، یتخافتون آپس میں چپکے کہتے تھے، یتخافتون جمع مذکر غائب مضارع تخافت، چپکے باتیں کرتے ہوئے، چپکے کہیں گے، خفت سے چپکے خفیہ بات کرنا، خفوت آرام کرنا اور چپ ہو جانا، خفات اچانک مر جانا، مخافہ اور تخافت خفیہ چپکے بات کہنا، خافت بغیر پانی کا ابر، خفوت لاغر عورت، تنہائی پسند عورت۔ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین کہ لا نہیں، یدخلنہ وہاں داخل ہونے پائے، الیوم آج کے دن، علیکم تمہارے اوپر یا تم پر، مسکین کوئی مسکین، یعنی آج وہاں پر تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہاں پر باغ میں کوئی مسکین نہ آ سکے۔ وغدوا اور وہ صبح سویرے چلے، علی طرف، حردن قادرین بخیلی پر وہ قادر ہیں، اور وہ صبح سویرے چلے اس زوم کے ساتھ کہ وہ بخیلی پر قادر ہیں۔ حردن تیزی اور غصہ کے ساتھ روکنا، حرد کے معنی لغت میں قصد کرنے، روکنے اور غصہ ہونے کے ہیں۔ اکرمہ نے اسے طے شدہ معاملے کو بتایا ہے جس کی باہم قرارداد کر لی ہو۔ ابو عبیدہ
وغیرہ کا بیان ہے کہ غدو علی حردن یعنی مسکینوں کو روکنے کے لیے اپنے گھر سے سویرے چلے، چنانچہ بارش نہ ہو تو عرب والے بولتے ہیں حاردت سنا یعنی اس سال پانی رک گیا، اور جب ناقہ کے دودھ نہ رہے تو کہتے ہیں حاردت ناقہ اونٹنی نے دودھ روک دیا۔ تو یہاں پہ غصہ کرنا یا روک دینا، اسی لیے یہاں پہ بخل کے معنی بھی لیا اس کو، حرد کو، جو مسکین ہے ان کو دینا نہ پڑے، یا تو ان پہ غصہ کریں یا ان سے جو مال ہے روک دیں، اور ان کو جو کٹائی اس میں سے کوئی حصہ نہ دیں۔ قادرین وہ قادر ہیں۔ فلما پھر جب رأوہا انہوں نے دیکھا اسے مؤنث کو، قالو کہا ان سب نے، ان بے شک ہم لضالون گمراہ تھے، راہ بھول گئے تھے، بلکہ نحن ہم محرومون محروم ہو گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں، ہم سب پلورل میں۔ قال کہا اوسطوہم ان کے بہترین آدمی نے، اوسط آدمی نے، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا، لکم تمہیں، لو اگر، لا نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے ہو۔ کہا ان کے ایک اوسط یا بہترین آدمی نے ان کے درمیان میں سے، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، لولا تسبحون تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ قالوا کہا ان سب نے، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، انا بے شک ہم ہوئے، کلنا بے شک ہم ہوئے، ظالمین ظالم ظلم کرنے والے۔ فاقبل پھر متوجہ ہوا، بعدہم ان میں سے ایک، علی بعد دوسرے پر، یتلاومون ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، پھر متوجہ ہوا ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، قالو کہا انہوں نے، یا ویلنا ہائے ہماری خرابی، انا بے شک، کلنا بے شک ہم ہوئے، طاغین سرکش۔ تو وہ بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے، یا ہم سرکش ہوئے۔ عسا شاید، امید ہے، ربنا ہمارا رب، ان کے یبدلنا ہمیں بدلے میں دے، خیر منہا اس سے زیادہ اچھا، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، راغبون راغب کرنے والے، رجوع کرنے والے، رغبت کرنے والے۔ امید ہے ہمارا رب کہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، راغب ہونے والے ہیں۔ کذالک العذاب کذالک اسی طرح، عذاب ہے، یعنی کہ اسی طرح عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر اور عذاب الآخرہ آخرت کا عذاب، اکبر بڑا ہے یا زیادہ بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کانو ہوتے، یعلمون وہ جانتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہ جو یہاں پہ عذاب ہے، کذالک العذاب، یہ اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ جو اصحاب الجنہ تھے، باغ کے والے جو تھے، ان کے جو ساری کھیتی برباد ہو گئی تھی، اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان بے شک، للمتقین متقین پرہیزگار ڈرنے والے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، عند ربهم ان کے رب کے پاس، جنات النعیم نعمتوں کے باغات ہیں۔ تو بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل کیا، پھر، نجعل ہم کر دیں گے، مسلمین مسلمانوں کو، کالمجرمین مجرموں کی طرح۔ تو کیا ہم مسلمانوں کو
بنا دیں گے یا کر دیں گے مجرموں کی طرح. ما لکم کیا ہوا تمہیں. ویسے تو معنی بنتے ہیں ما کیا لکم تمہارے لیے، لیکن ایز اے فریز یہ ہوگا کیا ہوا تمہیں. کیف تحکمون کیفا کیسا، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو یا حکم کرتے ہو، تو تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ام کیا لکم تمہارے لیے یا تمہارے پاس کتاب کتاب ہے فیہ جس میں تدرسون تم پڑھتے ہو، تو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ اس میں سے تم پڑھتے ہو. ان بے شک لکم تمہارے لیے فیہ اس میں لما البتہ جو تخیرون تم پسند کرتے ہو، پلورل میں ہے فعل مضارع، تم پسند کرتے ہو، تخیرون تم پسند کرتے ہو، تو بے شک اس میں تمہارے لیے ہے جو تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان کیا تمہارے لیے کوئی ایمان عہد ہے یا تمہارے پاس کوئی عہد ہے، علینا ہمارے اوپر یعنی کہ ہمارے ذمہ ہمارے ساتھ، بالغتن پہنچے الی یوم القیامہ یوم قیامت تک یعنی قیامت کے دن تک، یعنی کہ ہم کیا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے. ان لکم لما تحکمون کہ بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو، یعنی کہ کیا تم نے ہم سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ جو تم چاہو گے جیسا فیصلہ کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور یہ عہد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے. ان بے شک لکم تمہارے لیے لما البتہ جو تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو، کہ بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو. سلہم سل پوچھو، ہم ان سے پوچھو ان سے، ایہم ان میں سے کون، بذالک زعیم اس کا ضامن ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایکم تم میں سے کون، ایہم ان میں سے کون، اور یہ کم بھی پلورل کے لیے تھا اور ہم بھی پلورل کے لیے. ایکم تم میں سے کون اور ایہم ان میں سے کون، بذالک اس کا زعیم ضامن ذمہ دار، زعیم کہتے ہیں ضامن یا ذمہ دار کو، تو ان سے پوچھو ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے. ام لہم شرکاء یا لہم ان کے لیے شریک ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ام جو ہے وہ یا کے لیے یوز ہوا ہے اور یہاں پہ ام کیا کے لیے یوز ہوا ہے. ام لہم شرکاء یا ان کے پاس ان کے شریک، فلیأتو فل تو چاہیے، یأتو وہ لائیں، بشرکائہم اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین ان اگر کانوا وہ ہیں یا تھے، صادقین سچے، تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشفو وہ دن یا جس دن، یکشفو کھول دیا جائے گا، عن سے ساق پنڈلی، ویدعون اور یا وہ بلائے جائیں گے، الی السجودی سجدوں کے لیے یا سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون فلا تو نہیں، یستطیعون وہ کر سکیں گے. جس دن پنڈلی سے کھول دیا جائے گا اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے. خاشعتاً جھکی ہوئی، ابصارہم ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ ترہقہم ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ذلہ ذلت، تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا اور یقیناً کانوا وہ تھے، یدعون بلائے جاتے یعنی وہ بلائے جاتے تھے، الی السجودی سجدوں کی طرف، سجود جمع ہے سجدوں کی طرف یا سجدوں کے لیے، وہم سالمون جب وہ سلامت تھے یعنی جب وہ بالکل صحیح تھے دنیا میں تھے، تب ان کو جب سجدوں کے لیے بلایا جاتا ہے یعنی کہ نماز کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، تو وہ اس وقت
نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ فذرنی، پھر ذرنی مجھے چھوڑ دو، ومن یکذبو، اور من جو یکذبو وہ جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث اس حدیث کو یا اس بات کو، بس جو اس بات کو جھٹلاتا ہے تو اس کو مجھ پر چھوڑ دو۔ سنستدرجہم، نستدرجہم ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچیں، سنستدرجہم ہم ان کو آہستہ آہستہ عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچیں گے، من سے، حیثو جہاں سے، من حیثو جہاں سے، لا یعلمون وہ نہ جانتے ہوں گے، یعنی ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ وہ جانتے نہ ہوں گے۔ وہ املی لہم، اور املی میں ڈھیل دیتا ہوں، لہم ان کے لیے، ان قیدی متین، ان بے شک قیدی میری تدبیر، متین مضبوط، یعنی کہ بے شک میری تدبیر مضبوط ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں اور بے شک میری تدبیر مضبوط ہے، قوی ہے۔ ام تسألہم، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں، اجرا اجر، فہم من مغرم مثقلون، فہم کہ وہ ہوں، من اس سے، مغرم تاوان، مثقلون بوجھل یا اس سے لدے ہوئے۔ کیا آپ ان سے کوئی چیز اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس سے کہ تاوان کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں یا دبے جاتے ہیں؟ ام عندہم، یا عندہم ان کے پاس، الغیب غیب ہے، یعنی کہ غیب کا علم ہے، فہم یکتبون تو وہ یکتبون لکھتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ فاصبر تو صبر کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، لحکم ربک اپنے رب کے فیصلے کا یا اپنے رب کے حکم کا، ولا تکن اور لا نہیں تکن ہو جاؤ، کصاحب الحوت مچھلی والے کی طرح، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوں۔ اذ نادا وہوا مکظوم، اذ جب، نادا اس نے پکارا، اور ہوا وہ، مکظوم غم سے بھرا ہوا، جب اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ تو اب اس کی پھر انشاءاللہ ہم تفسیر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس کا کہ یہ ان کی مثال کیوں دی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی یہاں پر۔ لولا اگر نہ، ان تدارکہ اس کو پایا ہوتا، نعمت من ربہ نعمت اس کے رب کا یا اس کے رب کی، لنبذ تو وہ ڈال دیا جاتا یا پھینک دیا جاتا، بالعراء چٹیل میدان میں، وہ ہوا اور وہ ہو جاتا، مذموم ملامت زدہ، مذمت کیا ہوا۔ تو اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا تو البتہ وہ چٹیل میدان میں بدحال ڈالا جاتا اور اس کا حال ابتر رہتا۔ فاجتباہ پس اس کو پسند کیا، چنا، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ تو ہوا وہ یا اس کو کر لیا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے، پس اس کے رب نے اس کو پسند کیا، چن لیا تو اس کو نیکوکاروں میں سے کر لیا۔ وَإِن یکادو اور اگر، یکادو ان قریب، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، لیزلقونک کہ وہ آپ کو پھسلا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا جب وہ سنتے ہیں، ذکر کتاب نصیحت کو، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ ہے مجنون۔ اور تحقیق قریب ہے کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں گے اپنی نگاہوں سے جب وہ اس کتاب نصیحت کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ دیوانہ ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین حالانکہ یہ نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ وما و اور ما
نہیں ہوا وہ الا سوائے ذکر نصیحت کے للعالمین جہانوں کے لیے. یزلقونک جمع مذکر غائب ازلاق سے تجھے وہ پھسلا دیں گے گرا دیں گے. تجھے وہ غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھتے ہیں. زلق کے معنی ہے پھسلنا. زلقن پھسلا دینا ہٹا دینا ایک طرف کر دینا. تو باقی ان شاء اللہ اگلے لیسن میں اس کی تفسیر دیکھیں گے.